بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، محترم بھائیوں اور ڈیئر فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ مانگ اللہ سے چینل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ وظیفہ اس لیے ہے کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ یعنی کہ وہ مسلمان ہیں، جیسے ہم سب مسلمان ہیں، ان کا بہت دل چاہتا ہے کہ وہ حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، لیکن ان کے جانے کا سامان نہیں ہو پاتا، بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا کہ وہ ابھی عمرے یا حج کے لیے آئیں۔ تو یہ خواہش تو سب مسلمان عورتوں میں، مسلمان مردوں کے دل میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض بچے اتنے نیک ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں، خانہ کعبہ کے طواف کریں، اور مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیں۔ تو یہ خواہش تو تقریباً سب مسلمانوں کے دل میں ہی ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں یا بچے ہیں، یعنی کہ ٹین ایجرز بچے، جو بالکل بچے ہیں ان کو تو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، یعنی کہ جو ٹین ایجرز بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات بچے بھی جو ہیں ان کا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ وہ بھی حج یا عمرے کے لیے جائیں، لیکن وسیلہ نہیں بن پاتا۔ بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کا وسیلہ نہیں بن پاتا۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ سوچ ہی نہیں سکتے بیچارے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ روپیہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی ان کا وسیلہ نہیں بن پاتا، کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہوتا، یا جس طرح سے بھی کہہ لیں کوئی رکاوٹیں آتی جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کو حج اور عمرے پر جانے کی طلب ہو، انشاءاللہ اس کو خواہش ہو، تو وہ جو وظیفہ میں بتانے لگی ہوں اس کو آپ وظیفہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کی یہ دلی مراد حج کرنے کی اور عمرے کرنے کی ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو اس سے قبل کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشنز آپ کو ریگولرلی ملتی رہیں، اور میری ویڈیوز کو، میرے چینل کو اپنے فرینڈز میں، اپنے بہن بھائیوں میں، آپ جو گروپس ہیں ان میں ضرور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ کے اس کام میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو کے ثواب دارین حاصل کر سکیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ پارہ نمبر 26 میں سورہ فتح کی آیت نمبر 27، یعنی کہ آیت نمبر 27 جو ہے، اس کو آپ نے 101 بار پڑھ لینا ہے۔ فجر کے وقت پڑھیں یا عشاء کے وقت پڑھیں، 101 بار پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ وہ آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیں، اپنا گھر دکھائیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس آیت کو سارا دن ہی ورد کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو خیال آئے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ راستے بنا دیں، راستے صاف کر دیں، جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیں، آپ اس آیت کو بسم اللہ پڑھ کے اس آیت کو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد دعا کریں ہاتھ پھیلا کے، یا دل ہی دل میں دعا کریں، وضو ہو یا وضو نہ ہو، اس آیت کو پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، دن میں جتنی دفعہ پڑھ سکیں بغیر گنے۔ 101 بار تو معمول بنا لینا، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھنا صرف، لیکن پھر بھی اس کو گاہے بگاہے اس کو پڑھتے رہیں، اس عمل کو جاری رکھیں جب تک کہ آپ کی امید پوری نہیں ہو جاتی۔ بعض لوگوں نے تو اس کو اتنا پڑھا ہے کہ جب ان کے سارے کاغذات پورے ہو گئے اور وہ روانہ ہونے لگے تو پھر ہی انہوں نے بند کی ہے پڑھنی۔ تو اس کا ثواب بھی ہوگا آپ کو بہت زیادہ پڑھنے کا، اور اس کے گھر جانے کا یہ جو سعادت ہے وہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے، اور ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ تو یہ حج پہ جانے کے لیے ایک بہت ہی شاندار اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس آیت کو پڑھا ہے ان کی دعا قبول ہوئی ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔